السلام علیکم جی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ اچھا یار، بات کریں گے اس ویڈیو میں بابر اعظم کے اوپر، کیونکہ بابر اعظم کے لیے ایک اسپیشل ویڈیو بنانی تھی اور اس کی وجہ دو تین تھی۔ ایک یہ کہ ظاہری بات ہے ایک پلیئر کا کم بیک ہوا ہے، اور خیر بابر اعظم کا ایک نام بھی بڑا ہے پاکستان میں، تو اس کے اوپر ظاہری بات ہے تین چار پانچ چیزیں جن کے اوپر بات کرنی چاہیے اور بات کرنی بنتی ہے۔ ظاہری بات ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہیں۔ سب سے پہلے یار، کوئی بھی پلیئر ہے انکلوڈنگ بابر اعظم، تو اس کی جو پرفارمنس ہے جب تک وہ پاکستان کی ون کے لیے ظاہری بات ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں تو آف کورس وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں۔ آف کورس ایک جو پرسنل مائل سٹونز ہیں وہ ایک اچھی چیز ہے، ہر پلیئرز کا ہونا چاہیے، اور بابر اعظم نے ایک مائل سٹون اچیو کیا، 4200 سم تھنگ رنز ہیں، اور ان نے پیچھے چھوڑا ہے روہت شرما کو، اور تیسرے نمبر پہ وراٹ کوہلی ہیں۔ تو ان دا سینس جو تین بڑے پلیئرز کا نام آتا ہے تو اس چیز کے اوپر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ظاہری بات ہے یہ چیز ضرور ایڈ آن ہوتی ہے کہ ان رنز میں اور ان رنز کے لیے بابر اعظم نے جتنے میچز کھیلے ہیں ان میچز میں کتنے ایک میچز اس نے پاکستان کو سنگل ہینڈیڈلی یا پھر دوسری تیسری یا دو تین پلیئرز کی جو مین وہ ہوتی ہیں پرفارمنس، تو کتنی پرفارمنس سے میچ جتوائے ہیں، یہ چیز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہے، اور بابر اعظم نے جتوائے بھی ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب پاکستان کی ٹیم میں اس نے کم بیک کیا ہے۔ اب کم بیک کرنے سے پہلے وہ ڈراپ ہوا ہے، تو ظاہری بات ہے کوئی ایک وجہ تھی ڈراپ ہونے کی، اور جو وجہ بتائی گئی تھی میڈیا کی طرف سے، میڈیا کو مطلب کہ کوچ کی طرف سے، کیپٹن کی طرف سے، اور جو یہ ڈراپ ہوا ہے، آپ کو اگر یاد ہو اس وقت جو یہ ڈراپ ہوا بابر اعظم، اس وقت جو ٹیم کے اندر کیپٹن آپ لے لو، کوچ لے لو، یا پھر جو مطلب کہ ایڈوائزری کمیٹی کے اندر آتے ہیں چیئرمین کے، ان کا جو ایک وہ آپ کہہ سکتے ہو رویہ تھا، وہ کچھ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ اتنی جلدی بابر اعظم کم بیک کر لے گا۔ لیکن اس کو اب پلیئرز کا فینس کا پریشر کہہ لو، یا پھر کوئی بہت ہی لو سکورنگ جو پاکستان نے کھیلے ہیں میچز ایشیا کپ میں اس کی وجہ کہہ لو، یا کوئی بھی وجہ اس کی وجہ سے اب کم بیک کروایا گیا ہے۔ اب ایک چیز تو بالکل سمپل ہے کہ یار بابر اعظم نے ڈراپ ہونے کے بعد کم بیک کرنے سے پہلے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ایک خاص وجہ۔ اب یہ بات سچی ہے، ظاہری بات ہے، اب اس کے جو فینز ہیں، یا ظاہری بات ہے ہم بھی اس کے فین ہیں یار، لیکن یہ چیز ایک سچی ہے کہ بابر اعظم نے ڈراپ ہونے کے بعد کوئی بھی ایسی چیز، ایک تو خاص اس کو بتایا گیا تھا کہ اس نے کام کرنا ہے اسٹرائک ریٹ کے اوپر، تو اسٹرائک ریٹ تو چھوڑو، اس کے علاوہ بھی کوئی اس نے کام نہیں کیا، نہ کوئی اس نے انٹرنیشنل میچز تو خیر ہوئے ہی نہیں ہیں، انٹرنیشنل میچز تو خیر ہوئے ہی نہیں ہیں، اس نے کوئی لیگ بھی نہیں کھیلی، یا ایسی کوئی کرکٹ بھی نہیں کھیلی جس کی ججمنٹ کے اوپر یا جس کی بیس کے اوپر اس کو سلیکٹ کیا گیا، پہلی بات۔ اب دوسری بات، بابر اعظم کو انکلوڈ کیا گیا کس کی جگہ؟ جو میچ سے پہلے ایک پریس کانفرنس تھی مائک ہیسن کی، اس کے اندر اگر سنا جائے تو بابر اعظم کو اس وقت جو ٹیم کے اندر ایڈ کیا گیا ہے وہ دو بندوں کی جگہ پہ ایڈ کیا گیا ہے۔ ایک آپ پہلے کہہ لو وہاں اس جگہ پہ کھیلتے تھے محمد حارث، لیکن اس کو آپ خیر نکال بھی دو بندے کو، وہ تو خیر میرے خیال سے تھوڑے عرصے تک پاکستان کی شاید بکس میں ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا بندہ اس وقت ون ڈاؤن کھیل رہا تھا اس کی جگہ بابر اعظم کو ایڈ کیا گیا، وہ تھا فخر زمان۔ تو اب اس سیریز کے دو تین سکور ہیں جو بابر اعظم کے، ان سکور کی بیس پہ یہ آگے بابر اعظم ٹرائی نیشن سیریز کھیلے گا، اس میں بھی فخر زمان نہیں ہے۔ کیا بابر اعظم اس میں بھی اور آگے بھی ہم پہلے سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں اتنا کچھ کر لے گا کہ وہ فخر زمان کو ریپلیس کر کے ون ڈاؤن کی پلیس پہ آ جائے؟ یا پھر مجھے ایک سینس آ رہی ہے کہ بابر اعظم نے جس طرح آج اننگ کھیلی ہے تیسرے T20 میں، اور آگے جو پاکستان سے وہ جو تھوڑے بہت سکور کرے گا، کیا فخر زمان کو پھر چوتھے نمبر پہ، جہاں پہ وہ 2021 کے ورلڈ کپ اگر آپ کو یاد ہو دبئی میں، تو وہاں پہ فخر زمان چوتھے نمبر پہ کھیلتا تھا، تو کیا ایک اور کمپرومائز کر کے ایک اور بیٹنگ آرڈر کو چینج کر کے ایڈجسٹ کیا جائے گا بابر اعظم کو؟ ایک چیز تو اب سمپل ہے کہ اب ڈراپ کرنے والی بات نہیں بنے گی۔ دوسری بات، اب یہاں پہ اگر بابر اعظم کو فٹ کرنا ہے کہ کیا فخر زمان کو بٹھائیں گے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اب پاکستان نے جو تینوں T20 میچز کھیلے، ان تینوں T20 میچز کے اوپر جس چیز کا ٹیسٹ ہونا تھا وہ پاکستان کی بیٹنگ تھی، کہ پاکستان نے ایک اپنا آرڈر چینج کیا ہے، ایک آرڈر کے اندر ایک نیا نام آیا ہے، اور ایک نیا نام آنے کی ساتھ ساتھ پاکستان نے بالکل ہی ایک نئی چیز کر لی ہے کہ چوتھے نمبر سے شفٹ کر کے چھٹے نمبر پہ لے گئے حسن نواز کو، اور پانچویں نمبر پہ ایڈجسٹ کیا عثمان خان کو۔
اب ایک میچ ٹوٹل ایسا آیا تو ظاہری بات ہے ایک میچ کی بیس پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ہی سارے فارغ ہیں، ظاہری بات ہے انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو جو ایک چیز ٹیسٹ ہونے والی تھی کہ بیٹنگ پاکستان کوئی پہلی بیٹنگ کرے یا پھر کوئی اچھا ٹارگٹ اس کا چیز کر رہا ہو، پانچویں چھٹے تک سارے بیٹنگ کریں، تو اس میں تھوڑا سا ٹیسٹ ہو سکتا تھا، اور وہ ایک ہی میچ تھا اور وہ میچ پاکستان ہار گیا تھا۔ باقی جو دونوں میچز تھے وہ پہلے پاکستان نے بولنگ کی اور وہ بولنگ کے سر پہ جیتے ہیں، تو ظاہری بات ہے اب بابر اعظم کا جو ہی ٹیم میں ایک انکلوڈیڈ ہے، اس میں ایک چیز تو بالکل ظاہر ہو گئی ہے آج کی اننگ سے، کیونکہ پہلے میچ میں وہ ظاہری بات ہے 2 بالیں 0 سکور، اس کے اوپر تو کوئی اتنا زیادہ ججمنٹ بنتی نہیں تھی۔ دوسرے میچ میں ایک اس نے پہلے آتے ساتھ کور ڈرائیو لگائی ہے اور ایک اس نے مائل سٹون اچیو کیا ہے، وہ ایک میچ کا تو نہیں، ظاہری بات ہے ایک پورے 123-24 میچوں کا ہے۔ تیسری چیز، اب تیسرے میچ میں بابر اعظم نے جو اننگز کھیلی ہے وہی ٹپیکل اننگز 35 36 38 بالوں پہ 50، تو یہ جو چیز ہے یہ بابر اعظم پہلے بھی کر رہا تھا اور یہ چیز بری نہیں ہے، میں پہلے بھی اس چیز کے حق میں تھا، ابھی بھی اس چیز کے حق میں ہوں۔ اگر بابر اعظم کو اس پلیس پہ کھلانا ہے، اس کے اراؤنڈ ایسے پلیئر کھلاؤ کہ بعد میں ایسی چیز نہ بنے کہ دونوں سلو کھیلنے لگ جائیں۔ تو بابر اعظم کی ان شارٹ ہم بات کریں کہ تو جو پہلے تھا وہی سیم چیز ہے، 2.0 یا کوئی اسٹرائک ریٹ والی کوئی بات کریں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس چیز کو ایڈجسٹ کرنا کس کا کام بنتا ہے؟ کوچ کا، اور دوسرے نمبر پہ سلمان علی آغا کا، کہ ایک بیٹنگ آرڈر کو ایسا بنایا جائے کہ ٹاپ پہ اگر 2 کھیل رہے ہیں، 1 ڈاؤن بابر اعظم آتا ہے، اس کے نیچے ایک اور تیز اسٹرائک ریٹ والا بندہ حسن نواز پہلے آ رہا تھا۔ اب اس وقت اس پہ خود بھی تھوڑا پریشر تھا سلمان علی آغا پہ، تو ظاہری بات ہے اس نے خود بیٹنگ کی ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی تھاٹس ہیں یار بابر اعظم کے بارے میں، کچھ نئی چیز جس کو بولیں وہ تو ایڈ نہیں ہوئی۔ بہرحال تھوڑا سا سلمان علی آغا کو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، باقی فخر زمان کم بیک کرتا ہے تو پھر بیٹنگ آرڈر دیکھیں گے، تب تک کے لیے